بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے میت و عامل منظوم کا لیسن نمبر آج آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں۔ لیسن نمبر 8 ہے، اور آج کے جو لیسن میں ہم آپ کے سامنے عوامل قیاسیہ کو بیان کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے 7 لیسن میں عوامل لفظیہ کی بیان پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی، اور 26 اشعار ہمارے مکمل ہو گئے ہیں۔ آج کا جو سبق پڑھیں گے عوامل قیاسیہ میں، وہ 27ویں اشعار سے شروع کریں گے۔ تو اس کے اندر جو عوامل قیاسیہ ہیں وہ بیان کیے جائیں گے۔ پہلے صرف فارسی پڑھیں گے، اس کا ترجمہ، اور پھر بعد میں وضاحت پیش کری جائے گی۔ عوامل قیاسیہ 27 نمبر شعر ہے: بعد ازاں ہفت قیاسی اسم فاعل مصدرست، اسم مفعول و مضاف فعل باشد مطلقاً۔ بعد ازاں ہفت قیاسی اسم فاعل مصدرست، اسم مفعول و مضاف و فعل باشد مطلقاً۔ یعنی بعد ازاں، بعد معنی ازاں معنی اس کے بعد، ان کے بعد ہفت معنی 7، قیاسی یعنی اس کے بعد ہفت معنی 7، اور 7 جو ہے قیاسی اسم فاعل ہے، مصدر ہے، اسم مفعول ہے، مضاف ہے اور فعل ہے مطلقاً، یعنی ہر فعل۔ اب یہاں کچھ پورے نہیں ہیں، دوسرے اگلے شعر میں آئیں گے۔ تو فرما رہے ہیں ان کے بعد 7 جو ہیں قیاسی ہیں: اسم فاعل، مصدر، اسم مفعول، مضاف، فعل ہے، اور آگے آ رہا ہے۔ اب یہاں لفظی ترجمہ یہاں دیکھ لیں۔ بیان فرماتے ہیں اس کے بعد 7 قیاسی عوامل ہیں، یعنی ان میں سے ایک اسم فاعل ہے، اسم مصدر ہے، اسم مفعول ہے، مضاف ہے اور ہر فعل ہے۔ اب یہاں پر بیان فرما رہے ہیں اس کی وضاحت، یہ کچھ اس میں بیان کیے گئے۔ بعد ازاں یعنی عوامل لفظیہ سماعیہ کی 13 انواع، عوامل لفظیہ سماعیہ تو پورے ہو گئیں، عوامل لفظیہ سماعیہ کے 13 انواع کے بیان کے بعد اب 7 عوامل لفظیہ قیاسیہ کا بیان ہے۔ ان 7 میں سے پہلا عامل لفظی قیاسی اسم فاعل ہے۔ اسم فاعل ہے وہ پیچھے آیا آپ کے سامنے، تو اسم فاعل کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں یعنی وہ اسم مشتق جو اس ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ فعل قائم ہے، جیسے ناصر اور قائد۔ ناصر بھی ایک اسم فاعل ہے، اس کے ساتھ فعل قائم ہے، مدد کرنے والا، اور قائد بیٹھنے والا، اس اسم فاعل کے ساتھ بھی ایک فعل قائم ہے۔ فرماتے ہیں فعل متعدی کا اسم فاعل اپنے فاعل کو رفع، فعل متعدی کا جو فعل متعدی سے اگر اسم فاعل آتا ہے تو اپنے فاعل کو رفع اور مفعول بھی کو نصب دیتا ہے، جیسے زید ضارب ابوہ امرن۔ یہاں پر ضارب جو ہے وہ فعل متعدی کا اسم فاعل ہے جو اپنے فاعل ابوہ کو رفع دے رہا ہے اور امرن مفعول بھی کو نصب دے رہا ہے۔ اور اگر فعل متعدی کا اسم فاعل نہ ہو بلکہ فعل لازم کا اسم فاعل ہو تو ایسی صورت میں اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، مفعول کو نصب نہیں دیتا ہے، مفعول نہیں آتا۔ فعل لازم کا اسم فاعل اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، جیسے زید قائم ابوہ۔ یا قائم اسم فاعل ہے جو فعل لازم کا اسم فاعل ہے، لہذا یہ اپنے فاعل صرف ابوہ کو رفع دے گا اور اس کا مفعول نہیں ہوگا۔ مزید وضاحت فرماتے ہیں، تنبیہ کے طور پر وضاحت تو ہو گئی، فرماتے ہیں تنبیہ اسم فاعل رفع اور نصب کا عمل تب کرے گا جبکہ وہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو۔ یہ اسم فاعل جو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ عمل اس وقت کرے گا جبکہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اس سے پہلے جو ہے اور مبتدا، موصوف، ذوالحال، موصول، نفی اور استفہام میں سے کسی ایک پر اس کا اعتماد ہو، تو اس وقت عمل کرے گا جبکہ وہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو، اور مبتدا، موصوف، ذوالحال، موصول، نفی اور استفہام میں سے کسی ایک پر اس کا اعتماد ہو۔ جیسے آپ دیکھ لیں کہ اس سے پہلے جو ہے ضاربن سے پہلے یہاں پر مبتدا زید واقع ہے، تو اسی طرح اگر اس میں فاعل آئے تو اس سے پہلے یا تو موصول ہو، یا اس میں پہلے ذوالحال ہو، یا اس سے پہلے جو ہے موصوف ہو، یا اس سے پہلے نہیں ہو، یا اس سے پہلے جو ہو استفہام ہو۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی ہو تو وہ رفع دے گا۔
اور اگر ان میں سے نہ ہو تو پھر یہ عمل نہیں دے گا۔ جنہوں نے کہا کہ اس میں فاعل رفع اور نصب کا عمل اسی وقت کرے گا جب کہ وہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو اور مبتدا موصوف ذوالحال موصول نفی اور استفہام میں سے کسی ایک پر اس کا اعتماد ہو۔ دوسرا ہے مصدر۔ مصدر است یعنی دوسرا عامل جو ہے لفظی قیاسی مصدر ہے۔ دوسرا عامل لفظی قیاسی مصدر ہے، یعنی وہ اسم جس سے دیگر اسماء اور افعال مشتق ہوتے ہیں، جیسے ضرب اور قیام، یہ مصدر ہیں اور ان سے دوسرے قیام بھی مصدر ہے، ان سے دوسرے افعال مشتق ہوتے ہیں، تو یہ بھی قیاسی عوامل میں سے ہیں۔ یہ بھی فاعل اور مفعول بھی کو رفع اور نصب دیتا ہے، جیسے اعجبنی ضرب زید بکرن۔ یہاں پر ضرب یہ مصدر ہے اور یہ فعل متعدی کا مصدر ہے، لہذا اس لیے فاعل زید کو رفع دے رہا ہے اور بکرن مفعول کو نصب دے رہا ہے۔ اسی طرح اعجبنی قیام زید، یہاں قیام یہ فعل لازم کا مصدر ہے، تو ایسی صورت میں یہ صرف فاعل کو ہی رفع دے گا، لہذا زید اس کا رفع فاعل ہے اور مفعول نہیں ہے۔ تو پہلا اس میں فاعل ہوا، دوسرا عامل جو ہوا وہ مصدر ہوا، تیسرا اسم مفعول ہے، یعنی تیسرا عامل لفظی قیاسی اسم مفعول ہے، یعنی وہ اسم مشتق جو اس ذات پر دلالت کرے جس پر فعل واقع ہے، یعنی وہ اسم مشتق جو اس ذات پر دلالت کرے جس پر فعل واقع ہے، جیسے منصور مدد کیا ہوا، یہ اس پر فعل واقع ہے، تو اب کہہ رہے ہیں یہ اسم مفعول کیا عمل کرتا ہے، یہ اپنے نائب فاعل کو رفع اور مفعول بھی کو نصب دیتا ہے۔ اپنے نائب فاعل کو، اس کا چونکہ فعل مجہول سے بنایا جاتا ہے اس لیے اس کا نائب فاعل ہوگا اور مفعول بھی کو نصب دیتا ہے، جیسے زید منصور اخوہ، یہاں زید منصور اخوہ، یہاں منصور جو ہے وہ اپنے نائب فاعل کو رفع دے رہا ہے، تو یہ پہلی مثال ہوئی اس کی جب کہ اپنے نائب فاعل کو رفع دے، لیکن ان کے لیے چاہے وہ مصدر ہو، اس میں فاعل ہو، اور ان سب کے عمل کی شرط یہ ہے کہ وہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو اور ان سے پہلے مبتدا موصوف ذوالحال وغیرہ ہو۔ یہاں پر بھی منصور اس مفعول سے پہلے زید مبتدا واقع ہے۔ اسی طرح دوسری مثال ہے خالد معتن غلامہ درہمن، یہاں دوسری مثال میں معتن اس مفعول ہے جو اپنے نائب فاعل غلام کو رفع دے رہا ہے اور درہمن اپنے مفعول کو نصب دے رہا ہے۔ کہہ رہا ہے اس کے عمل یعنی اس میں فاعل اور مصدر وغیرہ کے اس کے لیے بھی وہی شرط ہے جو اس میں فاعل کے عمل کے لیے ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں مضاعف، چوتھا عامل لفظی قیاسی مضاعف ہے، یعنی وہ اسم جسے بتقدیر حرف جر دوسرے اسم کی طرف مضاف کر دیا گیا ہو، جیسے غلام زیدن، یہاں غلام جو ہے یہ چوتھا عامل لفظی قیاسی مضاف ہے اور اسے جو ہے تقدیر حرف جر کے ذریعے سے اسے مضاف کر دیا گیا زید کی طرف، جس کی اصل عبارت ہے غلام لزیدن۔ جمہور نحات یعنی نحویوں کے نزدیک مضاف اپنے مابعد مضاف الیہ کو جر دیتا ہے، جیسے زیدن یہ مجرور ہے، اور البتہ سیوے کے نزدیک مضاف عامل نہیں ہوا کرتا، ان کے نزدیک مضاف الیہ کو جر دینے والا حرف جر مقدر ہوتا ہے، ان کے نزدیک جو ہے عامل جو ہے سیوے کے نزدیک غلام جو ہے عامل یا مضاف نہیں ہوا کرتا، بلکہ عامل اس کے اندر ایک مضاف الیہ کو جر دینے والا حرف جر مقدر ہوا کرتا ہے، جس کی وجہ سے مضاف الیہ مجرور ہوا کرتا ہے۔ فائدہ بیان فرما رہے ہیں الف لام کی طرح اضافت کی بھی 4 قسمیں ہیں، جنسیہ، استغراقیہ، عہدیہ اور ذہنیہ، یہ سب تفصیل آپ بڑی کتابوں میں پڑھیں گے، ان کی تعریف وغیرہ۔ اب فرماتے ہیں فعل باشد مطلقاً، 4 ہو گئے، اس میں سے اسم فاعل، عوامل قیاسیہ لفظیہ میں اسم فاعل، اسم مفعول، اور اس کے بعد مصدر، اور چوتھا مضاف، اور پانچواں جو ہے یعنی پانچواں عامل لفظی قیاسی فعل ہے، خواہ لازم ہو یا متعدی ہو، مجرد فعل ہو یا مزید فی ہو، ماضی ہو یا مضارع، امر ہو یا نہیں، معروف ہو یا مجہول۔ فعل لازم فاعل کو رفع دیتا ہے اور فعل متعدی جو ہوتا ہے معروف
فاعل کو رفع اور مفعول بھی کو نصب دیتا ہے۔ تو یہ ہوا اس کے اندر کہ فعل کے بارے میں، فعل مطلقاً چاہے وہ فعل ماضی ہو، مضارع ہو، امر ہو یا نہیں ہو یا مجہول ہو، فعل لازم جو اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، اور فعل متعدی معروف فاعل کو رفع اور مفعول بھی کو نصب، اور فعل متعدی مجہول اب فعل متعدی مجہول نائب فاعل کو رفع اور مفعول بھی کو نصب دیتا ہے۔ جیسے قام زیدن، زید کھڑا ہوا، یہاں پر فعل لازم کا فعل ہے جو ہے صرف اپنے زید فاعل کو رفع دے رہا ہے۔ اسی طرح نصر خالد ضعیفا، یہاں یہ فعل متعدی کا جو ہے فعل ہے تو اپنے فاعل خالد کو رفع دے رہا ہے اور ضعیفا مفعول کو نصب دے رہا ہے۔ اسی طرح اوتی الفقیر درہما، یعنی اپنے فاعل کو رفع اور فعل مجہول نائب فاعل کو رفع اور مفعول بھی کو نصب دیتا ہے۔ تو یہاں مثال دے دیں، اوتی الفقیر درہما، فقیر کو درہم عطا کیے گئے، تو یہاں پر اوتیہ فعل مجہول ہے جو اپنے نائب فاعل فقیر کو مرفوع اور درہما مفعول کو نصب دے رہا ہے۔ اب اس کے بعد ایک شعر ہے اسی کے تعلق سے، تو 5 جو ہوئے عوامل لفظیہ قیاسی ہوئے، اس میں سے اب 2 بچے ہیں، ان میں سے نمبر 28 شعر ہے۔ پس صفت باشد کہ مانند اسم فاعل است، ہفتم اسم تام باشد ناصب تمییز را۔ پس صفت باشد کہ مانند اسم فاعل است، ہفتم اسم تام باشد ناصب تمییز را۔ پس مانے پھر، باشد مانے ہے، کہ وہ جو کہ، مانند مانے مثل، اسم فاعل است اسم فاعل کی طرح، ہفتم مانے 7واں، اور اسم تام ہے ناصب تمییز را جو تمیز کو نصب دیتا ہے۔ فرماتے ہیں اس کا لفظی یعنی پھر جو ہے صفت باشد یعنی صفت مشبہ ہے، صفت جو ہے تو چھٹا جو ہے صفت مشبہ ہے کہ وہ جو اسم فاعل کی طرح، یہ اسم فاعل کے ساتھ، چھٹا جو ہے صفت مشبہ ہے، پھر جو ہے صفت مشبہ ہے جو کہ اسم فاعل کی طرح ہے، اور ہفتم اسم تام، اور 7واں اسم تام ہے جو کہ اور جو تمیز کو نصب دیتا ہے۔ ہفتم اسم تام باشد، 7واں اسم تام ہے جو تمیز کو نصب دیتا ہے۔ تو یہ عوامل قیاسیہ لفظیہ اس طرح سے یہ 7 ہوئے ہیں، تو 5 پہلے شعر میں آ گئے اور 2 ادھر ہیں۔ پھر صفت مشبہ ہے جو اسم فاعل کی طرح ہے، اور 7واں اسم تام ہے جو تمیز کو نصب دیتا ہے۔ اب اس کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں وضاحت۔ صفت باشد یعنی چھٹا عامل لفظی قیاسی صفت مشبہ ہے، یعنی وہ اسم جو فعل لازم سے اس ذات کے لیے بنایا گیا ہو جس کے ساتھ فعل بطور ثبوت قائم ہو، یہ اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے۔ جیسے حسن زیدن، کیا زید اچھا، یہاں حسن یہ فعل صفت مشبہ ہے جو اپنے فاعل زید کو رفع دے رہا ہے، اور 7واں اسم تام ہے، یعنی 7واں عامل قیاسی اسم تام ہے۔ اس سے مراد وہ اسم ہے کہ جس کے آخر میں تنوین، نون تثنیہ، نون مشابہ بنون جمع یا مضاف الیہ ہو۔ اسم تام تمیز کو نصب دیتا ہے۔ مثالیں دیکھیں ترتیب وار، جیسے اندی خاتم فدتن، میرے پاس انگوٹھی ہے چاندی کی، یہاں پر جو دیکھیں اس میں جس کے آخر میں تنوین ہو، تو یہاں جو ہے اس کو ہم کہیں گے 7واں عامل جو ہے اسم تام ہے جو اپنی تمیز کو نصب دے رہا ہے فدتن کو۔ اسی طرح دوسری مثال میں لکا منوان سمنن، جو ہے اسم تام جس کا آخر میں تنوین ہو، نون تثنیہ ہو، یہاں منوان سمن، تمہارے پاس 2 من گھی ہیں، تو یہاں منوان جو ہے تثنیہ ہے، اور یہ اپنی تمیز جو ہے اسم تام ہے یہ، اور اپنی تمیز سمنن کو نصب دیتا ہے۔ تیسری مثال ہے لہو عشرون درہمن، یہ عشرون درہمن یہ مثال ہو جائے گی نون مشابہ بنون جمع، یہاں پر عشرون کا جو نون ہے یہ مشابہ بنون جمع ہے اور یہ حقیقتاً جمع نہیں ہے، تو یہاں پر بھی کہیں گے یہ اسم تام ہے اور جو ہے
نون مشابہ و جمع ہے اور اپنی تمیز درہمن کو نصب دے رہا ہے۔ چوتھی مثال ہے لی ملؤہ اصلاً، یہاں ملؤہ اصلاً یہ مثال ہو جائے گی جو مضاف الیہ ہو۔ یہاں پر ملؤہ میں جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، اور جو اس میں تام ہے جو اپنی تمیز اصلاً کو نصب دے رہا ہے۔ تو اپنی ملؤہ یہ مضاف ہے، مضاف الیہ ہے، ہو ضمیر اور اپنی تمیز اصلاً کو نصب دے رہا ہے، تو یہ اس میں تام ہوا۔ تو اس طرح سے یہ 7 جو ہے وہ بیان کر دیے گئے آپ کے سامنے، اور اس میں آپ نے یہ دیکھیں کہ بیان فرمایا گیا، پیچھے آپ دیکھیں کہ پہلے بیان کیا گیا تھا اس کے اندر کہ پہلا ہے اسم فاعل، اس کے بعد ہے مصدر، تیسرا جو ہے اسم مفعول ہے، اور چوتھا مضاف ہے، اور پانچواں مطلقاً فعل تھا۔ پھر اس کے بعد چھٹا جو آیا وہ اسم فتح مشبہ ہے، اور ساتواں جو ہے اسم تام ہے۔ تو اس طرح سے عوامل لفظیہ قیاسیہ کا بیان ہو گیا۔ آگے اگلے سبق میں لیسن نمبر 9 میں عوامل معنویہ کے بیان آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ تو اس طرح کا یہ سلسلہ آج ہمارا مکمل ہو گیا۔ آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیں، اگر کوئی کمی تو اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل درج نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرا، اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔